7 دسمبر 1941 جنگ کی شروعات اس وقت ہوئی جب جاپان نے امریکہ کی US نیوی پہ اچانک حملہ کر دیا۔ شروع میں تو امریکہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے، کیونکہ جاپان کے اس حملے کی کوئی بھی ٹپ امریکہ کو نہیں ملی تھی۔ لیکن جیسے ہی امریکہ کو اس حملے کا پتہ چلا تو انہیں کسی بھی صورت جاپان سے بدلہ لینا تھا۔ The goals that socialists are trying to achieve are noble. It was a failure, and it has to be a failure, and always will be. جاپان کے اس حملے کے ٹھیک 40 دنوں بعد امریکہ نے اپنے ٹورپیڈو بومبر پلینز جاپان کی طرف بھیجے اور ان پہ حملہ کر دیا۔ سب کچھ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے پلان کیا گیا تھا، سوائے ایک چیز کے۔ حملے کے بعد ان پلینز نے جب واپسی کا رخ اختیار کیا تو کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ان میں سے ایک پلین کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی اصل ڈائریکشن سے ہٹ کر دوسری طرف چل پڑے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ وہ کہیں اور نہیں بلکہ پیسیفک اوشن کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے سمندر کی طرف جو اپنے اندر نہ جانے کتنے راز چھپائے بیٹھا ہے۔ ماریانا ٹرینچ یعنی کہ سمندر میں اب تک کا ملنے والا سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ بھی پیسیفک اوشن میں ہی موجود ہے، جس کی گہرائی 36,000 فیٹ ہے، یعنی کہ برج خلیفہ جیسی 13 بلڈنگز کو یہ بآسانی نگل لے۔ اس کے علاوہ بلو ویل، کلر ویل، شارکس اور جائنٹ آکٹوپس جیسی بے شمار ڈیڈلی کریچرز بھی پیسیفک اوشن میں ہی پائی جاتی ہیں، جو انسان کو کھانے اور ہضم کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے۔ لگاتار کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنے کی کوشش جاری رہی، لیکن وہ ناکام رہے۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد پائلٹ کو احساس ہوا کہ وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، لیکن اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے پلین میں اتنا فیول بھی نہیں تھا کہ وہ واپس جا سکیں۔ اب جلد ہی انہیں کوئی فیصلہ لینا تھا۔ آخر کار کریو ممبرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ پلین کو سمندر پہ ہی لینڈ کروانا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو فیول ختم ہونے کی وجہ سے پلین نے کریش کر جانا تھا۔ فائنلی پلین کو دنیا کے سب سے بڑے سمندر پیسیفک اوشن پہ لینڈ کروایا گیا، اس امید کے ساتھ کہ جلد ہی انہیں ریسکیو کر لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ایک ٹورپیڈو بومبر پلین تھا جس میں 3 کریو ممبرز موجود تھے، 41 سالہ پائلٹ ہیرالڈ ڈکسن، 24 سالہ بمبارڈیئر ٹونی پاٹولا اور 22 سالہ ریڈیو مین جین آلڈرچ۔ پلین کو بالکل صحیح سلامت سمندر پہ لینڈ تو کروا لیا، لیکن چند ہی منٹوں میں پلین میں پانی بڑھنے لگا اور پلک جھپکتے ہی ان کا پلین پانی میں ڈوب گیا۔ اب وہ تینوں سمندر کے نمکین پانی میں تن تنہا موجود تھے، جس میں وہ کبھی بھی جان لیوا شارکس کی خوراک بن سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے پلین کے اندر ایک رافٹ موجود تھی اور 20 منٹ کی لگاتار کوشش کے بعد رافٹ کو تیار کیا گیا اور یہ تینوں اس چھوٹی سی رافٹ میں سوار ہو گئے، جو بس 4 فٹ لمبی اور 8 فٹ چوڑی تھی۔ ان کے پاس ایک چاقو اور ایک بندوق کے علاوہ نہ تو کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی کچھ پینے کو، اور وہ سمندر کے بیچوں بیچ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جلد ہی انہیں ریسکیو کر لیا جائے گا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ آنے والے دن ان کی زندگی کے بھیانک ترین دن ہوں گے۔ ان کے چاروں طرف صرف پانی تھا اور دور دور تک کسی بھی آئلینڈ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس رات وہ تینوں جاگتے رہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کا برا حال تھا، اور اگر وہ سمندر کا کھارا پانی پی لیتے تو ان کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جانی تھی اور برین ڈیمیج ہونے کے ساتھ ساتھ کڈنی فیلئر بھی ہو سکتا تھا۔ US نیوی کو جیسے ہی ان کے مسنگ ہونے کی خبر ملی تو وہ فوراً سے ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ 17 جنوری 1942 صبح 8:30 بجے انہیں ایک ایئر پلین نظر آیا جو انہی کی تلاش میں تھا۔ فلیئر گن نہ ہونے کی وجہ سے ان تینوں نے خوب ہاتھ ہلائے اور چیختے چلاتے رہے، لیکن وہ پلین اتنا دور تھا جو انہیں دیکھ ہی نہ سکا اور وہاں سے چلا گیا۔
ان کی پلین کو سگنل بھیجنے والی ڈیوائس بھی 16,500 فیٹ سمندر کے اندر ڈوب چکی تھی، جس کی مدد سے وہ بآسانی اس ریسکیو پلین سے رابطہ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں بہت مایوس ہو گئے کیونکہ یہ ان کا پہلا اور آخری موقع تھا اور وہ جانتے تھے کہ اب کوئی بھی پلین ان کی مدد کرنے نہیں آئے گا، کیونکہ جہاں ایک بار ریسکیو مشن کمپلیٹ کر لیا جائے وہاں دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ ایک طرف بھوک اور پیاس تھی تو دوسری طرف سورج کی تپتی ہوئی گرمی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے بغیر کچھ کھائے پیے 5 دن گزر گئے۔ ان کا منہ بالکل خشک ہو چکا تھا اور انہیں معلوم تھا کہ اگر انہیں پانی نہ ملا تو وہ جلد ہی مر جائیں گے۔ ریڈیو مین جین ان تینوں میں سب سے زیادہ ریلیجیس تھا۔ اس نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور 5 دنوں میں وہ پہلی بار تھا جس دن بارش ہوئی۔ ان تینوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے اپنی لائف جیکٹس میں بارش کا پانی اکٹھا کیا اور اسے ایسے پیا جیسے وہ کئی صدیوں سے پیاسے ہوں۔ اگلے کئی دنوں تک دوبارہ بارش نہیں ہوئی اور بھوک کا تو یہ حال تھا کہ اب وہ برداشت سے باہر تھی۔ 7ویں دن جین نے نوٹ کیا کہ ان کی رافٹ کے ارد گرد کافی مچھلیاں اکٹھی ہوئی ہیں، اور جین نے پورا دن ان مچھلیوں کو پکڑنے میں لگا دیا، اور آخرکار اس کے ہاتھ ایک چھوٹی سی مچھلی لگ گئی جس سے انہوں نے ایک بڑا شکار پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اگلی صبح یعنی کہ 8ویں دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد کافی شارکس موجود ہیں۔ اب بھوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی بھی حد تک لے جا سکتی ہے۔ جین نے پاکٹ نائف کی مدد سے شارک پہ اٹیک کر دیا۔ پہلے تو انہیں لگا کہ چاقو شارک پہ نہیں بلکہ رافٹ پہ لگ گیا ہے، جس سے ان تینوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ شارک کو کھانے کا سپنا انہیں بھی شارک کی خوراک بنا سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی جین نے اپنا ہاتھ پانی سے نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے ایک شارک کو پکڑا ہوا تھا۔ یہ ایک 4 فٹ کا شارک کا بچہ تھا جسے انہوں نے 8 دنوں میں پہلی بار کھایا تھا۔ ان تینوں کا پیٹ تو مکمل طور پہ بھر چکا تھا، لیکن اگلے 1 ہفتے تک انہیں دوبارہ کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ مدد کا انتظار کرتے کرتے پورے 15 دن گزر چکے تھے، اور 15ویں دن انہوں نے دیکھا کہ ان کی رافٹ پہ ایک پرندہ بیٹھا ہے جسے انہوں نے پکڑ لیا، اور 1 ہفتے بعد انہیں پھر سے کچھ کھانے کو مل گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اب انہیں سمندر میں پورے 28 دن ہو چکے تھے۔ وہ تینوں نہایت کمزور ہو چکے تھے اور جینے کی امید بھی چھوڑ چکے تھے۔ لیکن پھر ڈکسن جو کہ پلین کا پائلٹ تھا اسے ایک آئیڈیا آتا ہے۔ چونکہ وہ ایک پائلٹ تھا جس کی وجہ سے اسے تھوڑا آئیڈیا تھا کہ کس ڈائریکشن میں جانا صحیح ہوگا۔ وہ اپنی لائف جیکٹ کے پیچھے ایک میپ بناتا ہے جس سے انہیں کچھ رف آئیڈیا ملتا ہے کہ ان کے پاس کون سا آئیلینڈ ہو سکتا ہے۔ رافٹ کو اسی ڈائریکشن میں چلانے کے لیے وہ اپنے شوز کا اوپری حصہ کاٹتا ہے اور ایک چپو بناتا ہے تاکہ وہ رافٹ کو اپنی مرضی کی ڈائریکشن میں چلا سکیں۔ لیکن کبھی کبھار زندگی انسان کے بڑے سخت امتحان لیتی ہے۔ 33ویں دن سمندر میں تیز ہوائیں چلنے لگی جس کے نتیجے میں ایک زوردار سمندری طوفان آیا اور ان کی رافٹ رات کے اندھیرے میں پلٹ گئی۔ اس رات ان کے ساتھ ایسا 3 بار ہوا۔ جیسے تیسے کر کے وہ بچ تو گئے، لیکن ان کی ساری چیزیں اس طوفان میں کھو گئیں۔ 19 دن بغیر کچھ کھائے پیے ان تینوں کی حالت بہت نازک تھی، اور رہی صحیح کسر تپتی ہوئی گرمی نے پوری کر دی۔ ان کی باڈی ان کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی اور اب ان میں بولنے تک کی بھی طاقت موجود نہیں تھی۔ ان کے پاس کسی بھی قسم کی امید باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نہ تو کوئی انہیں بچانے آئے گا اور نہ ہی وہ کبھی کسی آئیلینڈ پہ پہنچ پائیں گے، کیونکہ انہیں سمندر میں پورے 34 دن گزر چکے تھے۔ وہ تینوں مایوسی کے عالم میں تھے کہ جین نے کہا کہ مجھے مکئی کے خوبصورت کھیت نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا، کیونکہ انہیں لگا کہ یہ اس کا کوئی سپنا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے چلا کر کہا کہ میں نے دور ہریالی دیکھی ہے۔ اصل میں وہ مکئی کے کھیت نہیں بلکہ کھجور کے درخت تھے۔ ان تینوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ وہ ایک پوکا پوکا نام کے آئیلینڈ کے پاس تھے۔ انہوں نے تیزی سے اپنے ہاتھ چلانا شروع کیے اور فائنلی 34 دنوں بعد انہوں نے کسی آئیلینڈ پہ قدم رکھا۔
وہ بچ تو گئے تھے لیکن ان کی حالت کافی خراب تھی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ چکے تھے۔ وہاں کے لوکلز نے انہیں ریسکیو کیا اور یو ایس کو ان کی خبر دی۔ 24 مارچ 1942 پلین کے پائلٹ ہیرلڈ ڈکسن کو ٹیم کو اچھے سے لیڈ کرنے اور بہادری دکھانے پہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی یہ سٹوری ہر نیوز چینل اور ہیڈ لائنز کی شان بن گئی کہ کس طرح آخری وقت تک وہ لڑتے رہے۔ ایکسپرٹس کے ایسٹیمیٹ کے مطابق ان تینوں نے چھوٹی سی رافٹ میں 34 دنوں میں تقریباً 1000 مائلز کا سفر طے کیا تھا، جو واقعی میں ناقابل یقین تھا۔ ان کی رافٹ کو یونائٹڈ اسٹیٹس نیول اکیڈمی میوزیم میں ایک آرٹیفیکٹ کے طور پہ رکھا گیا، جسے بعد میں نیشنل میوزیم آف نیول ایویشن میں شفٹ کر دیا گیا۔ لیکن ایک سوال، اگر آپ ان تینوں کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟